حضرت زینب علیہ السلام کا بچپن اور جوانی کے شب و روز۔ حضرت زینب علیہ السلام کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی طفولیت پر نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقدار محیط تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریمہ سے حضرت زینب علیہ السلام کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستحکم کی۔ پدر بزرگوار مولا کائنات علیہ السلام نے آپ کو علم و حکمت کی غذا سے سیر کیا۔ معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے آپ کی ایسی پرورش فرمائی کہ آپ تطہیر و تزکیہ نفس کی مکمل تصویر بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین ایسے بھائیوں نے بچپن ہی سے اپنی شفقت آمیز توجہ کا شرف بخشا جو حضرت زینب علیہ السلام کی پاکیزہ تربیت کی وہ پختہ بنیادیں بنی جن سے آپ کے بچپن کا دور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے نمونہ اور ایک اعلیٰ مثال بن گیا۔ جناب زینب کو بھی بچپن میں ہی نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ رحمت اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنی درد و مصائب میں مبتلا مظلوم ماں کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا، لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کے عظیم فرائض کی ادائیگی کے لیے 5 سالہ زینب کے حوصلوں کو اور زیادہ قوی و مستحکم کر دیا۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانی زہرا اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خطاب عطا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت زینب نے نبوت و امامت کے بوستان علم و دانش سے معرفت و حکمت کے پھول اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے کہ آپ نے احادیث کی روایت اور تفسیر قرآن کے لیے مدینہ اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کے دور خلافت میں کوفے میں تربیت و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد اسلامی علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ حضرت زینب علیہ السلام کی ازدواجی زندگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کی شادی اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے 17 ہجری میں کی، جن کی کفالت و تربیت جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب نے ہی ان کی بھی پرورش کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 2 فرزند اون و محمد کربلا کے معرکے میں دین کی سربلندی کے کام آئے۔ حضرت زینب کے بطن سے کل 3 فرزند اور 1 دختر ہوئے جن کے نام یہ ہیں: محمد، اون، جعفر، ام کلثوم۔ جناب زینب علیہ السلام کی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے محبت۔ ثانی زہرا علیہ السلام کو بچپن ہی سے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے خصوصی محبت و الفت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ گہوارے میں بھی اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب نہ ہوتی تو آپ رونے لگتی۔ اسی محبت اور الفت کو دیکھتے ہوئے بعض روایات میں بیان ہوا کہ جب حضرت زینب کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی تو مولا کائنات نے 2 شرطیں نکاح کے وقت رکھی تھیں کہ میری بیٹی زینب حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے دن بھر میں ایک بار ضرور حسین سے ملاقات کی اجازت دو گے، چونکہ زینب حسین کو دیکھے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ جب بھی حسین سفر کریں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ بھائی بہن میں یہ محبت و الفت بچپن سے کربلا تک اس درجہ کمال کو پہنچ چکی تھی جہاں یکجان 2 قالب کی صورت پیدا ہو گئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے واقعہ کربلا کے دوران حضرت زینب علیہ السلام سے مشاورت فرمائی۔